کہ جب تم کہتے ہو یا تو 70 دفعہ جواب آتا ہے، بول 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 میرا بندہ، تیرا رب حاضر۔ مالک کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا آجا میں بڑا ہی کریم ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا یہ کافی ہوگا، تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں۔ جتنے بھی جرم کیے ہیں وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے۔ یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو آ تو صحیح میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا گناہگار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ اللہ یہ تو نہیں نہ کہتا کہ تو نماز پڑھے گا تو پھر روٹی دوں گا۔ حالانکہ آپ 6 چھٹیاں کر لینا فیکٹری سے تو فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ میں نے مفت میں نہیں پالنا تجھے، چل نکل دوڑ۔ خدا کے بندو، رب کریم روز کھانا دیتا ہے، روز زندگی دیتا ہے، روز سانسیں دیتا ہے، روز اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، روز اپنی زمین پر چلنے کا موقع دیتا ہے، روز آسمان کی چھت دیتا ہے۔ تو کہتا ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں بس رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں۔ ایسے نہ کریں، اس تعلق کو صحیح کر کے نبھائیں۔ تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے۔ جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو۔ چپ رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے۔ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں نماز کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، لیکن نماز چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں۔ میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1500 نیکی۔ اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ ایسے بندے بھی ہیں 5 وقت کے نمازی، ان کی ایک نماز چھوٹ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی بندے ہیں جن کی 5 چھوٹ جائیں پتہ ہی نہیں۔ جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔
اور دوسری وصیت تھی میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سارا دین 2 جملوں میں بتایا ہے، ایک اپنی عبادت کو ٹھیک کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ اپنے اخلاق بناؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بنیاد ہیں، نماز نہ چھوڑ، جیسی کیسی ہو، ٹکر بھی ہو، پڑھو سے چھوڑو نہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، تو میں اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں، اور جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1500 نیکی، اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بعد 29 کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ انہوں نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی تھی، آئیے کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ پہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز بندے۔ نماز ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی معافی نہیں۔ 1439 ہجری، 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کے لیے گنجائش نظر آتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد، تو وہ کربلا میں میرے نبی کے نواسے اور ان کی اولاد کو نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھے ہی تھے، پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائی، اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی بارش کے اندر۔ نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل، میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا، تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، سو جاؤ، تہجد میں اٹھو۔ 12 بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے، جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم نیند مستری ہے، پلمبر ہے، آپ کے پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام، لیکن جب آپ 12 بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتا، وہ کہتا میری چھٹی میں نہیں کرنا۔ جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے، پورے جسم کو چست کر دیتا ہے۔ جب آپ صبح 4 بجے اٹھو، 5 بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے۔ رات کا جاگنا، دن کا سونا نحوست، آپ کی بجلیاں تباہ پہلے ہی تھوڑی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز، لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی۔ نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا۔ تم نے اللہ سے بغاوت کر دی، کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ ان کے قدم باقی 5 نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتی اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے۔ مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی، پرواہ کوئی نہیں۔ بیٹے کی نماز چلی گئی، کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی
भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी, माँ भी खुश, बाप भी खुश। कैसा बाप है ये, कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला, नमाज न छोड़ना। नमाज ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने फरमाया इसमें कोई माफी नहीं। 1439 हिजरी, 1439 साल में अगर किसी को नमाज के लिए गुंजाइश नजर आती है तारीख पढ़ने के बाद, तो वो करबला में मेरे नबी के नवासे और उनकी औलाद को नजर आती है। तो भाइयों, ये रमज़ान आ रहा है, देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमाज 5 वक्त सारा साल फर्ज है, लेकिन रोज़े की बरकत से क्या होता है, शैतान कैद हो जाता है, तो वो सारे भागे भागे आ रहे होते हैं। अल्लाह से मांग लो इस रमज़ान में कि या अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि मौत तक नमाज न छूटे।